الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ سن رہے تھے، اور پھر ہم نے حضور کی مہر نبوت کے بارے میں بھی سنا کہ رسول اللہ کی مہر نبوت کیسی تھی اور کہاں پر تھی۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور حدیث پاک ہے مختصر سی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکر الحدیث بطولہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان کرتے، جب حضرت مولا علی حضور کی خوبیاں بیان کرتے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے۔ کس طرح بیان کرتے؟ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ۔ اور یہی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں جس کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حضور کے مبارک حلیہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اسی حدیث کے اندر وہ یہ بات بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بین کتفیہ خاتم النبوۃ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وہو خاتم النبیین، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، حضور سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے وہ حضرت ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے فرمایا یا ابا زید، اے ابو زید، یعنی ان کی کنیت کے ساتھ حضور نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ ادن منی، کہ اے ابو زید میرے قریب آ جاؤ، میرے فمسح ظہری، اور میری پشت پر اپنا ہاتھ رکھو۔ یہ حضور خود ان کو فرما رہے ہیں کہ تم میرے قریب آؤ اور میری پیٹھ پر، میری کمر پر اپنا ہاتھ رکھو۔ فرماتے ہیں فمسحت ظہرہ، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیٹھ پر مسح کیا، ہاتھ پھیرا۔ فوقعت اصابعی علی الخاتم، اور میری جو انگلیاں تھیں یہ حضور کی مہر نبوت پر ٹچ ہوئیں، میری جو انگلیاں تھیں یہ حضور کی مہر نبوت پر لگیں۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ مہر نبوت کیسی تھی، ومل خاتم، کہ مہر نبوت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شعارات مجتمعات، کہ یہ کچھ بال تھے جو ایک جگہ پر جمع تھے، ایک جگہ پر اکٹھے کچھ بال تھے۔ اب چونکہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، چونکہ صرف انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کی کمر پر پھیرا تھا اور ان کی جو انگلیاں تھیں وہ حضور کی مہر نبوت کو ٹچ ہوئیں، تو انہوں نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ وگرنہ آپ پچھلی حدیثوں کے اندر یہ بات سن چکے ہیں کہ جو حضور کی مہر نبوت تھی یا تو وہ چکور کے انڈے کی طرح تھی یا پھر وہ کبوتر کے انڈے کی طرح تھی، اور وہ گوشت کا ہی ایک ٹکڑا اور حصہ تھا۔ تو چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، صرف ان کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس انداز سے بیان کیا کہ وہ کچھ بال تھے جو ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ اب یہ جو حضرت ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری جو صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں بھی حضور نے دعائے خیر کی تھی، اور یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کسی بندے کے بارے میں دعائے خیر کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی جو برکت ہے وہ اس کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ صرف اس بندے کی اپنی ذات کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو صحابی رسول ہیں ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے اس صحابی کو خوبصورتی عطا فرما، میرے صحابی کو خوبصورتی اور جمال عطا فرما۔ تو اب اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے لمبی عمر پائی ہے، کافی عرصہ یہ دنیا میں زندہ رہے، اور لمبی عمر پانے کے باوجود بھی ان کے حسن و جمال میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی، کیونکہ حضور کی دعا تھی اور یہ حضور کی دعا کا اثر تھا۔ وگرنہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور عجیب سے اس کے خد و خال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو صحابی رسول تھے لمبی عمر پانے کے باوجود بھی ان کا چہرہ بالکل جوانوں کی طرح خوبصورت اور تر و تازہ تھا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔